کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار دنیا کیسی ہوتی جا رہی ہے، بالکل بدلتی جا رہی ہے. یعنی اب کسی انسان کا سامنا کیے بغیر، اس سے کوئی بات کیے بغیر، اس سے کچھ کہے بغیر سارے کام ہو جاتے ہیں. دیکھیں نیا نارمل کیا ہو گیا ہے، ابھی یہ ڈیلیوری ایپس آ گئی ہیں. لوگ اپنے گھروں کا سارا سامان منگوا لیتے ہیں، آٹا، چاول، دال، آئل، مسالے، جو بھی منگوانا چاہیں، اور کہیں پہ کسی انسان سے بیچ میں بات نہیں کرنی پڑتی. بڑے اسٹورز پہ سیلف سروس چیک آؤٹس کا نظام شروع ہو رہا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ جی آپ سامان لیں گے، خود ہی اپنا حساب کریں گے، خود ہی آپ کارڈ سے پیمنٹ کریں گے اور سامان لے کے باہر نکل جائیں گے. کہیں بیچ میں کوئی آدمی نہیں آئے گا. آن لائن کمیونٹیز بن گئی ہیں، آن لائن مشورے ہوتے ہیں، طبی مشورے تک ہوتے ہیں، آن لائن لیکچرز ہوتے ہیں، آن لائن ڈگری ہوتی ہے، آن لائن کاروبار ہوتے ہیں. ہم نے ایک ایسی دنیا بنا لی ہے جہاں انسانی انٹریکشن کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسانی انٹریکشن، انسان سے انسان کا جو تعلق ہے، وہ اب ایک جیسے ایسا لگنے لگا جیسے کوئی بگ ہے، کوئی وائرس ہے جسے ہم ختم کرنے کے چکر میں کہ یہ بالکل ختم ہو جانا چاہیے. اور ہم نے خود کو یہ بھی یقین دلا لیا ہے کہ یہ ترقی ہے، یہ پروگریس ہے، اور اس پروگریس کا، اس ترقی کا دائرہ اب اور بڑا ہونا چاہیے. لیکن اس میں کچھ خرابی بھی مجھے نظر آتی ہے. پتہ نہیں آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں آتی. میں تو یہ اب جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں شاید میں بوڑھا آدمی ہوں، میں پرانا آدمی ہوں، تو شاید میں یہ سوچ رہا ہوں. لیکن ابھی ایک اسٹڈی آئی ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی 30% آبادی جو ہے نا، وہ ایک ورچوئل دنیا کی قید میں رہتی ہے، فون کی قید میں رہتی ہے، اپنی الگ انٹرنیٹ کی دنیا کی قید میں رہتی ہے. اور اتنی قید میں رہتی ہے کہ آزاد دنیا میں، آزاد فضا میں یا انسانوں میں اس کا جو اتنا ہی وقت گزرتا ہے اس کا، جتنا جیل میں قیدی کا باہر کی دنیا میں گزرتا ہے. آپ جانتے ہیں نا، جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے باہر ضرور نکالا جاتا ہے. جن سے کام کرانا مقصود ہوتا ہے ان کو تو کئی گھنٹے کے لیے نکالا جاتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اپنے دوسرے قیدیوں سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے اس قید سے آزاد ہوتے ہیں. لیکن دنیا کی 30% آبادی ان قیدیوں کی طرح، 30% کا کیا مطلب ہے؟ 30% کا مطلب ہے کوئی 2.25 ارب لوگ، 2.25 ارب لوگ، اور ان میں بیشتر تعداد نوجوانوں کی. اس سارے کھیل میں سب سے بڑا جو دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے آن لائن کمیونٹی کا. آن لائن کمیونٹی کیا ہے جی؟ آپ کے فیس بک پہ آپ کے 1,000، 2,000، 5,000، 10,000 شناسہ ہیں، فرینڈز ہیں، فالوورز ہیں. انسٹاگرام پہ یہی حال ہے، ٹک ٹاک پہ یہی حال ہے، ٹویٹر پہ یہی حال ہے، واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں. تو ہم اس کو انسانوں سے تعلق کے ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو آن لائن کمیونٹی ہے، صاحب دیکھیے نا، ہمارے تو اتنے لاکھ لوگوں سے تعلق ہے یا اتنے ہزار لوگوں سے تعلق ہے. مگر یہ جو اصطلاح ہے آن لائن کمیونٹی، اس کے دونوں لفظ ہی باہم متضاد ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جیسے خشک پانی. آن لائن اور کمیونٹی ایسے ہی لفظ ہیں. کمیونٹی کا مطلب ہوتا ہے قربت، انسانوں سے قربت، انسانوں سے تعلق. کمیونٹی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کمیونٹی میں جاتے ہیں، اچانک کوئی مل جاتا ہے، لوگوں سے اچانک ملاقات ہو جاتی ہے، بغیر پلان کے کوئی سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ مجھے اس سے ملنا تھا یا مجھے اس سے کوئی بات کرنی تھی. ظاہر ہے یہ آن لائن نہیں ہوتا، یہ کمیونٹی میں ہوتا ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ جو کہا گیا تھا، جو وعدہ کیا گیا تھا
کہ انٹرنیٹ دنیا کو جوڑ دے گا، انٹرنیٹ انسانوں کو قریب لے آئے گا، وہ ایک جھوٹ تھا۔ اگر یہ جھوٹ نہ ہوتا تو لوگ تنہا نہ ہو رہے ہوتے۔ مجھے لگتا ہے ہم نے مہنگا سودا کیا، ہم نے جو ریئل انسانی کنیکشن ہے نا وہ بیچ دیا اور سوشل میڈیا کی فرینڈشپ خرید لی۔ ہم نے محلے داروں سے، خاندان والوں سے گپ شپ کا جو سیکٹر تھا وہ بیچ دیا، اور ہم نے یہ جو پوسٹس پر کامنٹ کرنا اس کا تعلق یہ خرید لیا۔ وہ انسانی تعلق جو تھا وہ ہمارے زندہ رہنے کی علامت تھی، وہ نشانی تھا ہمارے متحرک ہونے کا، وہ ہماری آکسیجن۔ یہ انسانی تعلق کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ اگر تنہا ہوتے جا رہے ہیں، ورچوئل قید میں جا رہے ہیں۔ شاید آنے والے دنوں میں جب ہماری تنہائی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہونے لگے گی، اس وقت شاید ہم نئے سرے سے سیکھیں گے زندہ رہنا، نئے سرے سے سیکھیں گے آکسیجن حاصل کرنا، اور نئے سرے سے سیکھیں گے انسانوں سے ایک توانائی بخش تعلق قائم کرنا۔